بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کو تو جنگ میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ عورت کی محبت سے نہیں، اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے، اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے، اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوں۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، نہ کہ عورت کی عزت کو نگاہ سے دیکھیں۔ تڑپ دکھانی پڑتی ہے تبھی تو زمزم ملتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو گرنے کے بعد پھر سے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنے پاؤں نہیں خیالات بدلے تھے۔ دینے کی عادت ڈالنے آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی، رزق بھی اور سکون بھی۔ آپ مجھ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام و حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ اگر راستہ بھلائی کا ہو تو پتھروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر راستے کا اختتام تاریکی ہو تو اس راستے پر نہ چلنا ہی بہتر ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہو؟ خود کو اتنا مضبوط کر لو کہ اپنے غم خود اٹھا سکو۔ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، رنجشیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ فاصلوں کو سمیٹنے کا ہنر جانتے ہیں، محبت ہمیشہ ان پر مہربان ہوتی ہے۔ میں نے زندگی سے پوچھا، تو اتنی مشکل کیوں ہے؟ زندگی نے ہنس کر کہا، دنیا آسان چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارا کردار بن جاتا ہے، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل پھر مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لیں اور 3 مواقع پر اپنے ذہن کی کیفیت جانچا کرو۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران۔ نمبر 2، قرآن پاک پڑھتے وقت۔ نمبر 3، اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ زندگی میں جو ہم چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ یہ ہے کہ ہم وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ چھاپڑی والے نے بتایا وہ حج پہ جا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، مگر تم تو چھاپڑی لگاتے ہو، اتنے پیسے؟ بولا، چھاپڑی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ ہر انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ جو شخص رات کے 2 بجے آپ کو اتنا ہنسائے کہ منہ پر ہاتھ رکھنا پڑے کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے، کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اسی شخص کی وجہ سے رات کے 2 بجے منہ پر ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ کوئی آواز سے جاگ نہ جائے۔ گفتگو کیجیے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی، اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ جب دل میں میل اور طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس رشتے ہار جاتے ہیں۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ کبھی بھی خود کو کسی کا اتنا عادی مت بناؤ کہ اس کے چلے جانے کے بعد تمہارے پاس کچھ نہ بچے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ۔ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں، کیونکہ چوراہے کی ایک آواز پر چلنا چھوڑ دیتی ہیں، اور انسان اپنی خواہش کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو، اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی۔
حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حجم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ لوگوں کے بدلے ہوئے مزاج ہی تو ہمیں انسان بناتے ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائے کہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ درود شریف، ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ایمان اور حیا تو ایسے پرندے ہیں، اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آنسو نکل آتے ہیں تو ان میں صرف نمک اور پانی نہیں ہوتا، ان میں ماضی کی تکلیفیں، درد، دکھ، اپنوں کی ستم، چاہنے والوں کی بے اعتباری، کبھی نہ لوٹ کر آنے والوں کا غم، وعدوں کی پامالیاں اور نہ جانے کیا کیا احساسات اور جذبات چھپے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات اللہ کی بارگاہ میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا گیا ہو، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جب کسی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی۔ مور کو دیکھ کر کون کہتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہے؟ دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ سنو وہ دل ہے، دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو، یہ وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہوں۔ کچھ عادتیں زندگی ہوتی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے ہم زندہ تو رہتے ہیں مگر زندگی ہم میں نہیں رہتی۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ کوئی ایسی جگہ ہو میرے لیے جہاں نہ کوئی آواز سنائی دے، نہ کوئی پچھتاوا تنگ کرے، نہ کوئی خواب ہو نہ خواہش ہو میری۔
نہ کسی لال کا ساز سنائی دے، بس خاموشی ہو، سکون ہو، میں اور میرا رب ہو۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 4، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9، وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا۔ اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تقویٰ کی 10 شرطیں۔ جب تک 10 باتیں اپنے اوپر فرض نہ کر لی جائیں، تقویٰ کی تکمیل نہیں ہوتی۔ وہ باتیں یہ ہیں: غیبت سے زبان کو روکنا، بدگمانی سے پرہیز، مذاق اڑانے سے باز رہنا، نامحرم کی طرف نگاہ نہ کرنا، سچ بولنا، اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچاننا، راہ حق میں مال کو خرچ کرنا، دنیا میں بڑائی اور غرور کا طالب نہ ہونا، 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنا، سنت اور جماعت پر قائم رہنا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سنہری فرمان: تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، صحیح مسلم۔ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، صحیح مسلم۔ لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، صحیح بخاری۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر، صحیح بخاری۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1، تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ نمبر 2، حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ نمبر 3، حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ نماز فجر سے خوش مزاجی اور تندرستی۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے اور ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے کہ بڑی رات پڑی ہے، بے فکر ہو کے سو جاؤ۔ پھر اگر آدمی جاگے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھے تو آدمی صبح کو خوش مزاج رہتا ہے ورنہ سست مزاج رہتا ہے، صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ رات کی گھڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا، صحیح مسلم۔ برکت والی عورتوں کی 2 نشانیاں۔ نمبر 1، جس کی طرف رشتہ بھیجنے میں اور منظور ہونے میں آسانی ہو۔ نمبر 2، جس کا حق مہر آسان ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔